جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله. ماشاء اللہ رمضان شریف سے یہ بیان جاری ہے اور الحمدللہ عید کے بعد بھی خطبہ سے پہلے چند منٹ بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ حضرات چونکہ اس کو پسند کرتے ہیں اور نفع محسوس کرتے ہیں مگر نفع کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس بنا پر مجھے بھی یہ خواہش ہوئی کہ اس سلسلے کو میں جاری رکھوں. الحمدللہ ہمارے لڑکے محمد عبداللہ مولوی عبید اللہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہر کسی کی عافیت دے اور اس کے نفع کو عام و تام فرمائے. اس وقت میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے ایک آیت چھوٹ گئی تھی، پھر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی صدق اللہ علیہ۔ سورہ والضحیٰ کی آیتیں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ بیان ہوا ہے، تو پوری تفسیر دیکھنے سے اس کا پتہ چلے گا۔ ہم نے 2 آیت کی تلاوت کیا ہے ایک خاص مقصد سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی ترجمانی فرماتے ہیں، آپ کو ہم نے غال پایا تو آپ کو ہدایت دے دیا۔ تو غال کا ترجمہ گمراہی کا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ آپ کو گمراہ پایا کہہ دیتے نہیں، غلط ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ناواقف پایا۔ ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو شریعت دے دی، ہدایت دے دی۔ کیا مطلب؟ آپ نے شریعت کتاب اللہ دے دی ہے۔ اور میں کبھی یہ بھی ترجمہ کرتا ہوں، میں نے سنا بھی ہے حضرت سے، کہ ہم نے آپ کو غال پایا یعنی حیران پایا۔ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف میں حیران پایا۔ جب حیران پایا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ نبوت پہلے ہی سے کچھ حیرانی پریشانی رہی، وہ چاہتے تھے کہ کس طرح اللہ سے تعلق پیدا کرو، تو اور وظائف جو پہلے سے مشہور تھے وہ پڑھتے رہتے تھے۔ آخر میں یہ نوبت آئی کہ آپ غار حرا تشریف لے جانے لگے۔ معمولی بات نہیں، غار حرا جانا معمولی بات نہیں، بڑی مشقت کی کا سفر ہے، مشقت کی وہ مشی ہے، چلنا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے آتے تھے اور وہاں ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کھانا پکڑ دیتی تھی، کئی دن تشریف رکھتے تھے اور آتے تھے۔ لیکن طلب میں یہ ہوا، یہ نتیجہ کس کا تھا؟ طلب کا۔ اللہ کی طلب میں سرگردہ ہو گئے، حیران ہو گئے، یہاں تک کہ عملی طور سے یہ کیا کہ آپ غار حرا میں جا کر کے قیام فرمانے لگے، کئی دن قیام فرماتے تھے، اس میں تفکر کرتے تھے، مراقبہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو ہم نے حیران پایا، پریشان پایا، ناواقف پایا، جو بھی ترجمہ کیجیے۔ ہم نے آپ کو ہدایت دے دیا، پوری شریعت ہی دیا، قرآن پاک دیا، اور سب سے بڑا مقام جو اللہ کے قرب کا یا اللہ کے ہاں قرب کا سب سے محبوبیت کا سب سے بڑا جو مقام ہے وہ نبوت ہے، اس سے ہم نے آپ کو نواز دیا۔ معلوم ہوا کہ دین میں جب طلب ہوتی ہے، دل میں دین کی طلب ہے، اللہ سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے راستہ نکال دیا، آپ نبی ہو گئے، واقعہ سب مشہور ہے۔ آگے فرماتے ہیں ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو نادار پایا، مفلس پایا، فقیر پایا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں، اے بے مال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے ان کو مستغنی کر دیا۔ حضرت اللہ ہم نے آپ کو عائل پایا، نادار پایا، فقیر پایا، تو اس وجہ سے بچپن ہی میں سب کا انتقال ہی ہے۔ اخیر حضرت ابو طالب کے حضرت، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہر طرح سے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں ہیں، اس کی کیا تفصیل، چھوٹی سی کتاب پڑھیے سب سمجھ آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء نے کے ساتھ بھی مصیبتیں لگی ہوئی تھیں، حمل میں سے کبھی انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد ماں کا بھی انتقال،
کے بعد دادا کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا 6 سال سے. یہ سب پریشانیاں تھیں. معلوم ہوا کہ اس پر پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے کوئی اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ اللہ کا راستہ ہی ایسے ہی بغیر محنت کے مشقت کے کوئی کسی مقام پر نہیں پاتا. لیکن وہاں وال پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی کہ میں جو راستہ چل رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو نہیں لے جائے گا، نہیں لے جائے گا. اللہ راستہ دکھا دیا. اسی طرح کی ناداری کی بات تھی، پریشانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت جیسے دی ویسے مالدار بھی بنا دیا. حضرت شوال اللہ صاحب فرماتے ہیں ان کو ہدایت بابا جیسے کہ آئلن و اغنا، کیا مطلب غنی کر دیا. مال خدیجہ سے، حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی اور بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی تاجر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرا کر کے ان کو غنی کر دیا. اس پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں، خود شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے کوئی شخص جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے خلوص کے ساتھ اور دین کا کام کرتا ہے خلوص سے، تو اللہ تعالیٰ ایسی غیب سے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. بہت میں نے حضرت مولانا صاحب نے بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتے ہیں. جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نادار تھے، فقیر تھے، تو حضرت خدیجہ سے شادی ہوگی، پورا مال گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. اسی طریقے سے جب کوئی خلوص سے کام کرتا ہے دین کا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیتے ہیں، اس کو وسعت دے دیتے ہیں. اس بنا پر اس زمانے میں جو حالات ہم لوگوں کو پیش ہیں، ہم لوگوں کو خلوص کے ساتھ رہنے کی، ہمت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہے. ہر وقت اپنے کام کی طرف نگاہ ہونی چاہیے کہ ایسا تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ جزا کا عائلن فاغنا، ہم نے آپ کو عائل پایا، نادار پایا، تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا. اے بے مال خدیجہ ملتے ہیں صاحب، مال خدیجہ سے نکاح کر دیا. مال خدیجہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. اسی طریقے سے لکھتے ہیں ہمارے حضرت، خود ہم نے سنا محمد رسول اللہ صاحب سے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص دین پر ثابت قدم رہے گا، دین کی خدمت کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتے رہیں گے. یہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے. روزی کا معاملہ بہت اہم ہے لیکن اللہ کے نزدیک کچھ اہم نہیں. حدیث ابھی ملے کا جو حضرت تھانوی جس کام جو آپ کو ترجمہ کیا اس میں لکھا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کی کفالت فرماتے ہیں. یہ بڑی بات، نئی بات. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، ان سے بڑے بزرگ کی کتاب ہے. حضرت صاحب کے امر سے، حکم سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تکفل، اللہ طالب علم کی روزی کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے. کہیں تسلی کی بات ہوئی نہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گی حدیث، لیکن یہ حدیث ہے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، اس کا لکھا ہے. اس بنا پر طلبہ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم خلوص سے اس طلب علم میں لگے رہیں گے اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا، بھوکا نہیں مارے گا. ہم نے خود سنا ہے معاشر رسول اللہ صاحب سے کہ دارالعلوم میں جو آیا انشاءاللہ العزیز اس کے روزی کا بھی انتظام ہوتا رہے گا. اس بنا پر ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر نظر رہنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائے گا. تجربہ ہم کو خلوص سے اس کام میں لگے رہنا چاہیے. اللہ کا کام سمجھ کے اس کام میں لگا رہنا چاہیے. علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، علم کا پہنچانا بھی ضروری، دونوں ہیں، دو چیزیں ہیں. آگے اسی کو اما بنعمت ربک فحدث میں اسی چیز کا بیان ہے کہ آپ کو ہم نے شریعت دیا ہے،
تو آپ اس کو بیان کرتے رہیے. صرف یہ نہیں کہ نعمت کا شکر ادا کیجیے، نہیں، عملی طور سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب اس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، ضائع نہیں فرمائے گا. لیکن آپ کو بھی یہ کرنا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت جو آپ کو ملی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، علوم جو ملے ہیں، اس کو لوگوں کو بیان بھی فرماتے رہیے. اس بنا پر عالم کا بھی یہ وظیفہ ہے کہ اپنے وظیفے سے وہ غافل نہ ہو. میں تو پڑھا ہوں ماشاء رسول اللہ صاحب کے بچپن سے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ہم طالب علموں سے ضرور پوچھتے تھے کہ تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو. ہم نے کہا یا اللہ کے ٹھیک بتاؤ ہم لوگ روزانہ کہنا پڑتا تھا دوسرے تیسرے. بڑے بڑے علماء رہتے تھے، ہم لوگ پہلے تشریح کی طرح 9 وغیرہ پڑھتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں بخاری تک پڑھنے دوسرے تیسرے دن یہ پوچھتے ہی تھے کہ آپ لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں اور کس لیے کیوں رہتے ہیں. یہ بھی زبان ہے اور یہ پڑھ کے کریں. ہم لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، عمل کریں گے. کہتے دبا کے کہتے ہاں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مطلب پڑھ کے پڑھانا اور پھر اس میں لگے رہنا ہے بڑی مشکل ہے. کہا یہ کام ہے، یہ برابر یاد دہانی تذکیر. نیت کی تذکیر ایک دن نہیں، دوسرے تیسرے روز تذکیر، یعنی یاد دلاتے تھے کہ کیوں پڑھ رہے ہو. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا علم ہے. ہر شخص کو یہ علم نہیں دیا کرتے. لا علم ہو گیا. اللہ تعالیٰ الہام اس علم کا اپنے خاصی بندوں کو کرتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے رسول کا علم ہے. اس سے بغیر کوئی علم نہیں ہے. ہمارے شاہ مولانا یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ علم تو کتاب و سنت کا علم ہے، بقیہ تو معلومات ہیں، تجربیات ہیں، علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے. علم جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دے، علم وہ ہے. اس بنا پہ یہ علم اگر ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کسی کا دست چلے گا نہیں بنائے گا، اور بنائے تو عزت کے ساتھ رہے گا. اس بنا پر حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کا ایک خاص انداز تھا. میں نے خود سنا حضرت مولانا ظہور حسن صاحب، سید مولانا ظہور حسن صاحب سے برابر تشریف لے جایا کرتے تھے فتح پور. تو وہاں اس وقت بھی اخلاص کی بحث ہوتی رہتی تھی. کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. جو پڑھتے ہو پڑھنے پڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے کہلاتے رہتے تھے. تو تشریف لاتے ہی تھے کہ جب ہم لوگ چلے جب ان کو پہنچانے کے لیے، تو فرمائے کہ بھائی یہ وہ شخص ہے کہ ہم نے تھانہ بہن میں بھی شروع میں بھی تھانہ بہن رہے تھے، اسی اخلاصی پر بحث دیکھا، اخلاصی کی بات دیکھا، اور آج بھی وہی بات ہے. ہم کو آپ کو لگنے کی ضرورت ہے، اپنی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. طالب علم کے رزق کے کفیل اللہ ہے. اس پر حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں اور حدیث ان طالب علموں کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، حجابات جو درمیان میں اس کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. بہت الفاظ ہیں، میں کہا تھا بیان کروں. علم کی کفالت حدیث پاک ہے، یہ کہیں سنا نہیں ہوگا. تم کہتے ہیں بڑے لوگ بھی نہیں سنیں گے. طالب علم کے روزی کا کفیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس پر حضرت تھانی ترجمہ کیا ہے اور ہے اس کا نہیں کی کتاب ہو. ایسا ترجمہ مکہ معظمہ میں کیا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے کیا ہے. اہمیت ہے ہی نہیں. الحمدللہ کئی مہینے سے میں نے مطالبے رہتی ہے کہ نہیں دیکھے ہوگے، رات کو دن کو پڑھتے ہی رہتا ہے. اللہ مجھے اس علوم سے، معارف سے، ان حقائق سے مجھے متصف فرما دے. میرے بچوں کو بھی متصف جگہ لکھ بھی دیتا ہوں، میرے بچوں کو توجہ کرنے کی. میرے بچوں کو ایسے علوم میں مست ہو جاتا، پھر مجھے کوئی چیز یاد نہیں جاتی. ایسے علوم ہے، میں سب علوم سنا نہیں دیتا، سناؤں تو زیادہ دیر ہو جائے گی. اسی حدیث پر کیا کیا حضرت تھانوی نے، بلکہ عطا اسکندری نے لکھا، بہت بڑے آدمی ہیں. وہ کتاب جو ہے اشارت علم جو حضرت شیخ الدین سنائی جاتی ہے، اسی کی مصنفی بھی ہے. بہرحال یہ ہے طالبہ کے وہ طالب علم جو اللہ کی طلب میں آیا ہے، بڑا درجہ ہے اس کا. ایک ایک قدم اس کا وزنی ہے، قیمتی ہے، ایک ایک قدم. اس وجہ سے کہا جاتا ہے الیاف رسول.
کہ رسول کے مہمان ہیں، لیکن بولا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنا پر ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کام میں لگے ہیں بہت محترم بشان ہے، اس کے لیے کچھ ہمت بھی چاہیے، کچھ حوصلہ بھی چاہیے، دعا بھی کرو۔ اللہ تو خود حضور کے زبان میں کہہ دیا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے وہی ہو گئی ہے، وہی ہے، وہی ہے، یہ وہی جیسے قرآن کی وہی ہے۔ یہ صرف فرق یہ ہے کہ وہ مطلوب ہے غیر مطلوب ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفالت لیا ہے طلبہ کے روزی کا، تو ہم کو اس کو استحضار رکھنا چاہیے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، طلبہ کو بھی حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ ہر پیشے سالی کا ہے خیر اس سالی کے سامنے جو آئے اس کے لیے بہتر ہے۔ بس صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نے، بس صراط مستقیم اے کس دل کوئی شخص گمراہ نہیں، راستے پہ چلو اللہ پہنچائے گا۔ تنگی تشی سبھی کو ہے، آج کون ہے مطمئن؟ جو بیماری آئی ہے کوئی مطمئن نہیں ہے، لکھپتی کروڑپتی سب پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ پھر کوئی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی سے بچا ہوا ہے؟ نہ رعیت پریشانی سے بچی ہے، نہ حکومت پہ پریشانی بچی ہے۔ کیا بیماری کو اثر حکومت پہ نہیں ہے؟ پریشان۔ آج جو کل معاملہ ہو گیا ہے، کتنے جوان ختم ہو گئے، کیا یہ پریشانی کی بات ہم سب کے لیے نہیں ہے؟ ہم سب کے لیے پریشانی ہے، دل کو بےتاب کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، خیر حفاظت فرمائے، ہم کو، ہمارے ملک کو، ملکیت کو، سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی رکھا ہے، اپنے لوگ یہ راستہ ہے، سب کا کفیل اللہ ہے، لیکن خاص طور تعریف کفیل تو سب کے امام دعوت فی اللہ، جس کو جانوروں کا بھی اللہ کفیل ہے، سبھی کا کفیل ہے، لیکن طلبہ کے لیے خاص طور سے کہا ہے جو طالب علم دین ہے اس کا کفیل ہے، تو کوئی خصوصیت ہوگی۔ تو جب یہ خصوصیت سے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہم کو بھی کوئی خصوصی معاملہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم چھوٹی باتیں سے نکلے، چھوٹی باتوں سے نکلے، جو اس دین کے منافی ہو، اس راستے کے جو منافی، اس سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل ہوگا۔ ہم کو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق محمد فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس راستے میں رکھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر قائم رہو۔ معمولی باتوں ایسی اس کو نہ چھوڑو، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ طالب علم جب چلتا ہے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس بنا پر دوستو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کا کفیل ہے، ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور جو لوگ اس راستے میں مدد امداد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائز المرام فرمائے گا، کامیاب فرمائے گا۔ بہرحال آیت بھی وہ ہے، وہ وجہ کا عائلت فاغنا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس راستے میں چلیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو موقع ہم کو مل رہا ہے اس کو ہمیں غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ دین کا علم بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آیت کوئی پڑھنے ہماری کتنا ثواب ملتا ہے، ایک حدیث کسی نے یاد کر لیا ہماری کتنا ثواب ملتا ہے، سب حدیثیں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کتنے مکاتب قائم کیے ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے صحیح لڑکے آتے ہیں تو بتاتے ہیں ہماری کتنے مکاتب عرب میں قائم کیے، اس کے زمانے میں قائم ہو چکے تھے مکاتب۔ یہ سب بیکار چیزیں، یہ سب کارآمد چیزیں ہیں۔ اس بنا پر ان مکاتب کو بھی رکھنا پڑتا ہے، مدارس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صرف
بسم اللہ کہنا الحمدللہ یہ تو ہے ہی ہے. معلوم ہے کہ مکاتب کا قائم کرنا بھی ایک سنت ہے. اور ہاں حضور کا مدرسہ تو توحادات کالجوں سے بڑھ کے یونیورسٹیوں سے بڑھ کر کے ان مکاتب بچوں کے تعلیم کا بھی انتظام فرمایا. اور مسجد نبوی میں خود تشریف فرماتے ان سے بڑھ کے معلم کون تھا؟ بڑے وقت میں دارالقضا تھا، دارالحدیث، دارالتفسیر، دارالفقہ، دارو سب کچھ تھا. سب کے چانسلر کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے یونیورسٹیاں قائم کی ہوئے اور ایسی تعلیم دی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روم و فارس جو تعلیم یافتہ تھے ان کے پاس واقعی یونیورسٹیاں تھیں، لیکن حضور کے پڑھائے ہوئے کے سامنے وہ ٹک نہ سکے. فرق لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گئے ہیں حضرت بھی تشریف لے گئے ہیں پھٹے پرانے کپڑے میں، گھوڑا بھی ٹھیک نہیں، جی بھی ٹھیک نہیں، لیکن اڑتے پڑھتے پہنچے اس دربار میں. گھوڑ لے کے بیٹھا ہوا تھا. پوچھا آپ لوگوں کو کون سی چیز یہاں لائے؟ پھٹے پرانے آدمی ہمارے شہر میں آ گئے، اتنے مہذب شہر میں. کہاں ہم تم کو دنیا کی زیگ سے نکال کر آخرت کی وسعت کے لے جانا چاہتے ہیں. پھٹا پرانا کپڑا پہنے وہاں علی بیان یہ بیان کیا حرم میں، ہم دنیا کی زیگ سے نکال کے تم کو آخرت کے وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. معمولی بات نہیں جواب دیا. اتنا روب کے ساتھ ویسے نہیں پوٹے جسی کو بیٹھے رہتے ہیں وزیر اعظم اور یہ بڑے شان سے یہ اس دل جو ان کے دل میں وقات تھی. جواب کے بعد منہ توڑ دیا، دندان شکن. کتنے بڑے لوگ تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، علم دین حاصل کیا، علم آخرت حاصل کیا، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا. دماغ کھل گیا تھا. واہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اس بنا پر اس علم کی قدر کرنی چاہیے. خود بھی ہم کو قدر ہونی چاہیے اور جو لوگ بھی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا حصہ اس میں بتائے گا. حدیث میں آتا ہمارے حضرت نے بہت نقل کیا اس کو. جو روشنی آئی دیتا ہے وہ بھی اس میں شریک ہے، جو ٹار کا پیسہ ہے اس میں وہ شریک ہے، جو قلم دیتا ہے اس میں بھی وہ شریک ہے. اس وجہ سے گجرات وغیرہ میں بڑا اس کا معمول ہے ان چیزوں کا. وہ دیتے ہیں لوگ جو پڑھتے نہیں وہ بھی دیتے ہیں، ان کا شمار بھی اسی میں ہو جاتا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے طالبہ کی قدر کریں، اپنے علماء کی قدر کریں. علماء کی بہت بڑی حیثیت ہے، ان کا اکرام کریں. کہتے ہیں بہت بڑی من اکرم حملۃ القرآن، حاملین قرآن کا جو اکرام کرے گا، اکرمنی جسے حاملین قرآن کا اکرام کیا. من اکرم حملۃ القرآن بہت مشہور ہے. جسے حاملین قرآن کا اکرام کیا اسے میرا اکرام کیا. اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنا سب سے بڑی بات. اب تو حضور ملیں گے نہیں. کہتے ہیں اگر کوئی عالم ہے اس کے علم کی بنا پر اگر تم اکرام کرو گے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے اکرام کیا ہے. یہ ضرورت ہے اس وقت اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہنوں سے بھی بات چیزیں ظہور یعنی مطلب مٹ جاتی ہیں. ہم کو علماء کے قدر ملحوظ رکھنا چاہیے. ہم خود سے گجرات میں ایک جگہ پڑھائی میں ایک آدمی کا بہت بڑے آدمی نہیں تھے لیکن مطالعہ کیے ہوئے بہت تھے. کہا مولانا مجھے سمجھ میں کہا ہی میں کہا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شاید ہندوستان سے دین نکل جاتا. اسی بنا پر دارالعلوم کی طرف سب کی توجہ. کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسئلہ نہیں جانتے جو ابھی پوچھا یہ فوراً رجوع کیا ہم نے دارالعلوم کی طرف. عبداللہ کیا لگاؤ اللہ نے اس کو موقع دیا. آج وہی کام کر رہا ہے سب کچھ دارالعلوم جس کو لوگ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، ان کے خدام کو باقی رکھے، ان کے علماء کو، ان کے معلمین کو. یہ مدارس ہے ہمارے ندوہ مدارس ہے، علوم مدرسہ ہے، یہ سب دین کے کام کر رہے ہیں. یہ قلعہ ہے ان میں دین کے قلعہ ہے. یہاں دین ہی نہیں دین بھی سمجھایا جاتا ہے، تہذیب بتلائی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، سچائی سکھائی جاتی ہے، عدل سکھایا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے.
یہ اس کے لیے ادارے ہیں. اس بنا پر ان اداروں کو باقی رکھنا ہر شخص کا لازم ہے. جو مجبوری ہوتی ہے دوسری بات ہے، لیکن اس کو سہولت اس کے اندر پیدا کرنے کی ہم کو آپ کو سب کو ضرورت ہے. سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم تو سب نہیں بدلا سکتے، کیا ہم ترکیب بدلا سکتے ہیں، لیکن خود سمجھدار ہیں لوگ، اس سمجھداری سے فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے. قرآن میں دین کی تعریف ہے، حدیثوں میں اس کی تعریف ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں، ان کی محبت میں ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے. اسی میں عافیت ہے، اور دین اور دنیا کی عافیت اسی میں ہے. کوشش ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں، اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں، اپنوں کے لیے بھی، اور جو اپنے طریقے پر نہیں ہیں ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوں. اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے ہم ثابت کریں کہ ہم دنیا پر بار نہیں ہیں، ہم دنیا کو اچھی باتیں سکھلانے والے ہیں، ہم دنیاوی امور میں آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں. اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے یہ ثابت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ مدارس ہمارے جو چل رہے ہیں مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے. علماء کے لیے سہولتیں، طلباء کے لیے سہولتیں. آج جو پریشانیاں ہیں، امراض بھی ہیں اور بھی بہت پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہر بار پر یہ پریشانیاں ہیں. اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات کلی عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کی تعلیمات پر خوب عمل کرنے کی توفیق فرمائے. میں نے شعر بہت پڑھا محمد احمد صاحب، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چاہیے. بہت عمدہ شعر ہے. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چاہیے، چھائیے عالم میں جل رہا ہے برس کر بجھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے آئے. عالم کا بہت زبان، بہت عالم میں جل رہا ہے برس کر بجھائیے. تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. ایسا ہم کو امتی بننا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے امن قائم ہو، ہمارے ذریعے سے ہے آشتی صلح مصالحت قائم ہو. اپنے اخلاق سے ہم سب کی مدد کریں، پریشانیوں کو دور کریں، زحمت کے ذریعے ہم دونوں بنیں. اس بنا پر مختصر سی تقریر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ساتھ وجہ سے بیان کیا میں نے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے لوگوں کو بھی توفیق دے، اور یہ مدارس کے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی چلتا رہے، تاکہ امت کے لیے راہ صراط مستقیم کھلا ہوا رہے. دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر میں، صحابہ کرام کی دوپہر میں. یہ جو بیماریاں ہیں اور جو پریشانیاں ہیں جنگ وغیرہ کی، اللہ ان سب سے ہم سب لوگوں کو امن میں رکھے، عافیت میں رکھے. دعا کرو درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ عافیت عطا فرما، ہر قسم کی سہولت عطا فرما. یا اللہ ہی بیماری عام ہو رہی ہے، وبائی شکل اختیار کی ہے، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ اس بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم تمام لوگ پریشان ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرما، اس کا حل عطا فرما، اس کی دوائیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر دوا کے بھی اس کو زائل فرما سکتے ہیں، آپ فرما دیجیے. اپنے قدرت کاملہ سے اس بیماری سے جو عام دام ہے اس سے ہم کو نجات کلی عطا فرمائیے. ہر قسم کی عافیت حفاظت فرمائیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہر قسم کی سہولت عطا فرما، امن و امان عطا فرما، عافیت حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.
پہلے میں